السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، سجایا، سنوارا اور پھر اس کی محبت انسان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ انسان کہتا ہے کہ جب اس کی محبت، ان چیزوں کی کشش، اٹریکشن میرے دل میں رب نے ڈالی ہے تو پھر میرا کیا قصور جب میں اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہوں؟ تو اس کا جواب سورہ آل عمران میں اللہ نے یوں دیا کہ بے شک انسان کے دل میں دنیا کی محبت، حب الشہوات ڈال دی گئی، خواہشات کی محبت، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات، اٹریکشن ڈال دی گئی۔ انسان ایسے دنیا کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے کہ دنیا آگے آگے جا رہی ہے اور انسان پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، اور یہ سلسلہ قبر تک جاری رہتا ہے۔ یہ اللہ نے محبت بھی خود ڈالی، دنیا خود بنائی، اس کو زینت بنایا، اس کی محبت انسان کے دلوں میں ڈالی، ہر ایک چیز کی محبت۔ کیوں؟ پہلے دیکھیے کہ محبت کس کس چیز کی ڈالی گئی۔ من النساء، عورتوں کی محبت۔ ہر دور میں ہر انسان کے لیے عورت کو بطور ٹیسٹ، آزمائش، فتنے کے طور پر پیش کیا گیا۔ جس کے پاس ایک ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے دوسری ہو، جس کے پاس 2 بیویاں ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے تیسری ہو، تیسری والا چوتھی، حتیٰ کہ کسی فلاسفر نے تو کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ یہ سمندر کا پانی ہے۔ عورتیں، نساء، یہ تو سمندر کا پانی ہے، وہ نمکین پانی کہ جو پیاس تو کبھی نہیں بجھاتا، البتہ پیاس بڑھاتا ضرور ہے۔ ایک گھونٹ پیو تو اور طلب اور طلب، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہی تو ہے، تمہارے لیے دلوں میں محبت ڈال دی گئی۔ یاد رکھنا یہ تمہارے دلوں میں تو ہے، تمہارے ایمان میں خلل نہ ڈالے، تمہاری جنت میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ یہ تو ابھی عام عورت ہے، حور العین تو باقی ہے، جنت تو ابھی باقی ہے۔ یہ دنیا کی محبت، اور پھر والبنین، بیٹوں کی محبت۔ ہر دور میں ہر انسان، حتیٰ کہ انبیاء بھی رب سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من الصالحین۔ یاد رکھنا عورت کی محبت بھی حد میں ہو تو ٹھیک ہے، اگر بیٹوں کی محبت بھی لمٹ میں رکھو تو ٹھیک ہے۔ اور والقناطیر المقنطرہ، دنیا میں سونے چاندی میں جمع کرنے میں، ان کے پیچھے دوڑنے میں کس قدر حریص ہو، کس قدر طلبگار ہو، یاد رکھنا جنت کے خزانے ابھی باقی ہیں۔ والانعام والحرث والخیل المسومہ، ابھی یہ گھوڑے، یہ مویشی، یہ کھیتیاں، یہ پراپرٹی، یہ مال، یہ جائیداد، یہ سب کچھ بے شک ان کی محبت رب نے ہی تمہارے دلوں میں ڈالی ہے، لیکن یاد رکھنا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہ فرق ضرور رکھنا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں تو اس سے بھی بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ سے دوستی کرے گا، جو ان چیزوں کو اپنے ایمان میں رکاوٹ نہیں بنائے گا، اپنی جنت میں رکاوٹ نہیں بنائے گا، تو وہ اللہ کا وہ دوست ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اسے پاکیزہ زندگی دے گا، ایسی زندگی کہ جس میں کوئی دنیا جیسی پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ دنیا میں جب ہمارے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے، کہیں مجھ سے یہ نعمت چھین نہ لی جائے۔ کوئی پیاری چیز مل جائے تو انسان کا خوف اور بڑھ جاتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ میری پیاری سی چیز لے نہ لی جائے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی پرسن ہی کیوں نہ ہو، کوئی خزانہ ہی کیوں نہ ہو، انسان کا خوف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا تھی کہ اللہم انی اعوذ بک
من زوال نعمتک۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے چھن جانے سے، زوال نعمت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا کا یہ خوف، اور دنیا میں تو ساری نعمتیں تم جمع نہیں کر سکتے۔ کسی کے پاس بیویاں ہیں تو دولت نہیں، کسی کے پاس دولت بھی ہے بیویاں بھی ہیں تو صحت نہیں، کسی کے پاس صحت بھی ہے تو کچھ اور نہیں۔ الغرض کسی نہ کسی چیز سے تم پریشان نظر آتے ہو، آزمائش میں مبتلا ہو۔ جنت تو فل پیکج ہے، ایسی کہ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا۔ سدا بہار جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ ایسی زندگی کہ موت کو ہی موت دے دی جائے گی، کبھی موت نہیں ہوگی۔ ان لکم ان تبعثوا ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا۔ ایسی نعمتیں اور ایسا راج کہ کبھی تنگی کا منہ نہیں دیکھو گے، فل پیکج عطا کر دیا جائے گا، اور یہ زوال نعمت کا خوف بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان لکم ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا۔ ایسی تمہیں نعمتیں دی جا رہی ہیں جو اینڈ لیس ہیں، جن کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ کیا چاہتے ہو دنیا اللہ کے لیے گزار دو، جنت تمہارے لیے ہے، اور جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے سبحان اللہ ان کا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوگا۔ جنت کی چابی آپ کو تھما دی جائے گی، جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا۔ پیچھے ساری بنی آدم ہے، ساری مخلوق ہے اور ساری امتیں ہیں۔ جب جنتی آپ کے ساتھ داخل ہوں گے تو ان کا کیسے ویلکم ہوگا؟ پہلے انہیں روکا جائے گا اور ایسا مشروب پلایا جائے گا جس سے انہیں قضائے حاجت بھی رفع ہو جائے گی۔ سینے کا کھوٹ کینہ، جو دنیا میں عداوتیں کدورتیں نفرتیں تھیں، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، دلوں کو پاک کر دیا جائے گا، اور پھر وضو کروایا جائے گا جس سے ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی بھی ان کے سامنے مانند پڑ جائے گی، اتنے روشن چہرے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام والی خوبصورتی، آدم علیہ السلام کا قد، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، داؤد علیہ السلام جیسی آواز، اور ایوب علیہ السلام والا صبر سکون، اور سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی اخلاق عطا کر دیا جائے گا، اور پھر اناؤنس کیا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اب داخل ہو جاؤ سلامتی لے کر، پاکیزہ ہو کر، فادخلوها خالدین۔ سواریاں دے دی جائیں گی۔ جنت تو اتنی طول ہے نا کہ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی بڑی ہے، اس سے 10 گنا زیادہ۔ تو پھر جنت کے تو کئی درجات ہیں، اور پھر جنت الفردوس، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ سواریوں پر چڑھا کر ہر جنتی کو اس کی منزل کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ نوکر چاکر ہوں گے، فل گائیڈنس ہوگی، اور ہر حور کو، ہر جنت کی لڑکی کو دیکھ کر انسان ٹھٹکے گا کہ شاید یہی میرا انعام ہے، اتنی خوبصورت۔ لیکن نہیں، اسے کہا جائے گا یہ تو تمہاری خدامہ ہے، اور جنتی کو اس کی وہ مومنہ بیوی، وہ مومنہ عورت۔ میری سسٹرز پوچھتی ہیں کہ جب قرآن میں کہا جاتا ہے لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ وہاں جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، تو پھر پاکیزہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یاد رکھیں ازواج کا لفظ
عربی میں اس کا مطلب بیویاں بھی ہیں اور اس کا مطلب جوڑے بھی ہیں۔ ازواج، جوڑے یعنی کپل، ہر جوڑا پورا بنا دیا جائے گا۔ نیک عورت کو اس کا نیک خاوند اور نیک خاوند کو اس کی وہ مومنہ بیوی اور اس کو وہ خوبصورتی عطا کی جائے گی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، کہ اس کے سامنے جو جنت کی حور العین ہے وہ بھی پھیکی محسوس ہوگی، اور مومنہ عورت کو اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورتی عطا کی جائے گی۔ یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے، سین کیا ہوگا؟ دنیا میں محبت ملتی نہیں، اگر محبت مل جائے تو اولاد نہیں، اولاد مل جائے تو مال نہیں، فل پیکج ہوتا نہیں ہے، لیکن جنت تو فل پیکج ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا، محبت ہی محبت ہوگی، آرام، سکون، اور پھر جب ان کو ان کی منزلوں پر، تختوں پر بٹھا دیا جائے گا، فَإِذَا اسْتَقَرَّ بِهِمُ الْقَرَارُ، جب وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جنت میں ارد گرد نظریں دوڑائیں گے، اوپر دیکھیں گے قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، پھلوں کے گوشے لٹکے ہوئے ان کے سامنے، ان کے کھانے کے منتظر کہ کیسے یہ ہمیں کھائیں، کب یہ ہمیں کھائیں، ہر چیز ان کے سامنے ریڈی ٹو ایٹ ہوگی، ریڈی ٹو کک بھی نہیں، ریڈی ٹو سرو ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ہی کہنے، لیکن کن کے لیے؟ جو دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، جو دنیا کی محبت کے جھانسے میں آ نہیں جاتے، جو دنیا کو اپنے جوتے کی پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ دنیا، جنت تو ان کے لیے ہے۔ دنیا کو چھوڑ دو تو جنت مل جائے گی۔ دو خوشیاں کبھی جمع نہیں ہو سکتی کہ دنیا بھی جنت ہو جائے اور آخرت بھی جنت ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں قربانی دینے والے ہیں، جنت تو انہی کے لیے ہے۔ نوکر، چاکر، خدام، سلام علیکم، سلام علیکم کی آوازیں ہوں گی، اور پھر اسی اسنا میں بھی منظر اور باقی ہے۔ والملائکۃ یدخلون، جنتوں کے دروازے سارے کھول دیے جائیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے جنت میں فرشتے داخل ہوں گے، اور نوکروں کا سلام، خادمین کا سلام ابھی ختم نہیں ہوا کہ فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ انسان جنتی پوچھیں گے کہ تم فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے ہاں، ہم تو فرشتے ہو کر رب کی عبادت کرتے تھے، تم انسان ہو کر، بشر ہو کر شیطان کا مقابلہ کرتے، صبر کرتے، سلام علیکم بما صبرتم۔ صابرین، خوشخبری ہے، فرشتے کہہ رہے ہوں گے تمہارے صبر پر تمہیں سلام، فنعم عقبی الدار، تمہارا ڈیسیژن اچھا تھا، تمہارا انجام اچھا ہے۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، عرش کا اوپر چھت کھول دی جائے گی، اللہ خود دیدار کرے گا، جنتیوں کو دیکھے گا اور کہے گا اہل جنت سلام قولا من رب الرحیم، اب رب سے سلام قبول کرو۔ نوکروں کا سلام، خدام کا سلام، فرشتوں کا سلام، اور اب تو سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب کا تمہیں سلام۔ اور پھر جنتیوں سے ان کا رب پوچھے گا حل رضیتم، جنت میں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے کہ فلا نرضى افلا نرضى قد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، تو نے ہمیں وہ عطا کر دیا جو کبھی کسی کو عطا نہ کیا۔ تو اللہ پوچھے گا ابھی کچھ اور باقی ہے، کیا میں تمہیں وہ عطا نہ کر دوں؟ جنتی کہیں گے کہ ابھی کیا باقی رہتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ وہ چیز جو انسان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ سب کچھ مجھ سے لے نہ لیا جائے، تو یاد رکھو آج کے بعد احل لکم رضوانی فلا اسخط بعد ذلك، آج میرے لیے، تمہارے لیے میری رضوان ہے، خوشی ہے، میں راضی ہوں، اور آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت
ایک شارٹ ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ پھر اگلا پارٹ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.